ایوب خان نے پاکستان پر 10 سال سے زیادہ عرصہ حکومت کی۔ وہ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران تھے۔ وہ 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا کے ذریعے اقتدار میں آئے۔ ایوب خان نے انتظامی اصلاحات سے عوامی مقبولیت حاصل کی، لیکن 1965 کے بعد کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن کے بعد ایوب خان کا زوال شروع ہو گیا۔ ان میں سب سے پہلے 1965 کے صدارتی انتخابات تھے، جن میں حزب اختلاف نے ایوب خان کے مقابلے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کو صدارتی امیدوار کے طور پہ کھڑا کیا، اور ایوب خان بنیادی جمہوریتوں کے ارکان کی بدولت یہ انتخابات جیت گئے، لیکن ان پر دھاندلی کا الزام عائد ہوا اور فاطمہ جناح کی شخصیت کی وجہ سے ایوب خان کی حکومت عوام میں غیر مقبول ہو گئی۔ جنوری 1966 کے اعلان تاشقند نے عوام کو ایوب خان حکومت سے انتہا درجے کا بد دل کر دیا، اور اپوزیشن کی جماعتوں نے عوام کی اس مایوسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جمہوریت کی بحالی کی تحریک شروع کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو، جو کچھ عرصہ پہلے ہی وزارت خارجہ سے مستعفی ہوئے تھے، وہ اس تحریک کے روح رواں بن گئے۔ انہوں نے 1967 میں ایک نئی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، جسے مغربی پاکستان میں نہایت مقبولیت حاصل ہوئی۔ بھٹو صاحب کے اس طرح تحریک میں آنے سے تحریک بہت زیادہ زور پکڑ گئی، اور 1968 میں تحریک اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس میں کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء نے بھی بھرپور حصہ لیا، حتیٰ کہ کالجز کو احتجاج کے طور پہ بند کر دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف ایوب خان حکومت 10 سالہ ترقی کا جشن منا رہی تھی، اور اس نے تحریک کو طاقت سے دبانے کا فیصلہ کیا، جس میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر ایوب خان نے مجبور ہو کر اپوزیشن کی جماعتوں کو مذاکرات کی دعوت دے دی، اور اسے کامیاب بنانے کے لیے اعلان کر دیا کہ وہ آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ حکومت کی طرف سے ایک طرح سے یہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اپوزیشن کی طرف سے بگڑ گیا۔ اپوزیشن کسی ایک فارمولے پر اتفاق نہ کر سکی، خاص طور پر مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان نے ایک 6 نکاتی فارمولہ پیش کر دیا، جو ایک طرح سے مشرقی پاکستان کی وفاق سے علیحدگی کا لائحہ عمل تھا، جبکہ دوسری طرف سوشلزم کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ پیپلز پارٹی اور مولانا باشانی ملک میں سوشلزم کے نفاذ کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ جماعت اسلامی اور دوسری دائیں بازو کی جماعتیں سوشلزم کو اسلام کے خلاف سمجھتی تھے۔ اس طرح سے یہ ایک نظریے کا بحران تھا۔ سوشلزم کی خیالی جنت سے متاثر ہو کر مزدوروں نے فیکٹریوں میں ہڑتالیں کر دی، جس سے صنعت کا پہیہ رک گیا۔ صورتحال کو سنبھالنے میں ناکامی پر ایوب خان نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا، اور 25 مارچ 1969 کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے، اور اقتدار پاکستان آرمی کے سربراہ جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی مارشل لا نافذ کر کے 1962 کا آئین منسوخ اور اسمبلیاں توڑ دی۔